الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر میں آپ حضرات یہ سن چکے کہ جنہوں نے دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو نہیں مانا اور جھٹلاتے رہے،
قیامت میں ان سے جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دے. ہم وہاں جائیں گے اور اب کہنا مانیں گے. ان کو جواب دیا جائے گا دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کرو. اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کا ایک گروہ کیا کہتا تھا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا. اس حوالے سے بتا چکا کہ مسلمان ایمان لا کر بھی نیکوکار ہونے کے باوجود خود کو گناہگار سمجھتا ہے اور اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. لیکن جو لوگ ان کی دعاؤں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے بارے میں منفی گھٹیا باتیں کرتے تھے، ان کے لیے بتا دیا گیا. اب جو بیان ہے وہ سن لیں. اللہ فرماتا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا. ٹھٹھا بنانے کا مطلب ہنسی اڑانا. حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ ان کا مذاق اڑانے، ان کی ہنسی اڑانے، ان کا شغل بنانے میں میری یاد بھی تمہیں نہ رہی، بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے. وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. یہ بتا چکا جن صحابہ کے بارے میں کافروں کا یہ رویہ تھا، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان اور دیگر کے بارے میں وہ یہ مذاق کیا کرتے تھے، جس کو ہم اپنے محاورے میں مذاق کرنا یعنی تمسخر، ہنسی اڑانا. یہاں سے ایک مسئلہ ہم سب سن لیں اور یاد کر لیں. اس آیت سے واضح ہو گیا کہ بزرگوں کی ہنسی اڑانا کفر ہے، بلکہ اشد کفر ہے، یعنی سخت درجے کا. کیوں؟ اس سے آپ کا دل غافل ہو جاتا ہے. غافل کا مطلب توجہ ہٹ جانا. اللہ خود فرما رہا ہے ان کی ہنسی اڑانے میں تمہیں میری یاد بھی بھول گئی. پھر بندہ رب کو یاد نہیں کرتا اور یاد رہے کہ یہ جرم معاف نہیں ہوتا. مثلا اب میں یہاں آپ کے سامنے آگے بیان سے پہلے ایک دو باتیں کر دوں. ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں ایسی رواج پا گئی ہیں کہ ہمارا دھیان ان کی طرف نہیں ہے. مثلا جانتے نہیں ہیں اور کہہ دیتے ہیں او میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ ہمارے کہنے کی عادت ہو گئی ہے، جبکہ فی الواقع حقیقت میں ہم ان کے بارے میں کچھ جانتے نہیں. ایک ملاقات کسی سے ہو جائے اس کو دوست کہنا شروع کر دیتے ہیں. صرف شناسائی ہوئی ہے، جان پہچان مختصر سی، 10 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی ملاقات. جی میری بڑی گہری دوستی ہے، پرانی دوستی ہے، دوسروں کو بتانے کے لیے. چلیں آپ کے جو ہم جولی ہیں، جو ایک طرح کے ہیں، آپ کئی فیلڈ کے ہیں، وہ تو ٹھیک، لیکن اللہ والوں کی بات آئے، کسی عالم کی، کسی پیر بزرگ کی بات آئے،
وہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں میرا بڑا تعلق ہے جی ان سے، پرانا تعلق ہے، اور ہے نہیں۔ مرید ہیں، ان کے کسی خلیفے کے نام لے دیا بڑوں کا روب ڈالنے کے لیے، بیٹے کے مرید ہوئے، پوتے کے مرید ہوئے، نام بڑوں کا لے دیا کہ اگلا یہ سمجھے کہ نہیں اس کا تعلق تو بڑوں سے ہے۔ تو وہ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے نسبت ظاہر کی ہے، مگر آپ نے جس کے ذریعے نسبت ہوئی ہے نام اسی کا لینا۔ صرف اتنا کہیں کہ ہاں جی مجھے 1-2 مرتبہ دیدار کا، زیارت کا، ملاقات کا موقع ملا، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ ایک بات اس حد تک تو چلو آپ نے صرف یہ بتایا کہ جانتے ہیں، اور اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کبھی منفی بات ہوتی ہے تو تحقیق نہیں ہوتی اور کر دیتے ہیں جی وہ تو ایسے ہی ہیں جی۔ وہاں پر بھی آپ لوگ بغیر جانے بوجھے رائے دے دیتے ہیں، اور کسی کے بارے میں منفی رائے دیتے ہوئے ہم تکلف بھی نہیں کرتے، عورت ہو، مرد ہو، مشہور ہو، غیر مشہور ہو، رائے دے دیتے ہیں۔ یہ جو آپ کا رائے دینا، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرا آپ کی رائے سن کر وہی رائے بنا لے، یہی مقصد ہوتا ہے نا، کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں دوسرا ویسا ہی سمجھ لے۔ تو کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ جس کے کہنے پہ آپ نے رائے بنائی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بھی آپ کے سامنے اگر واضح نہیں ہے تو اور زیادہ مسئلہ خراب۔ یا تو وہ واقعی جانتا ہو اور جو بیان دے رہا ہے وہ سچ ہو تو ایک بات ہوئی، بھلے وہ منفی رائے دے رہا ہے اس کا ہم ذکر بعد میں کریں گے، لیکن جو رائے دیتے ہیں ان کا مقصد یہی کہ میری بات مان لو اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی سمجھو۔ تو اس کو آپ کتنا جانتے ہیں، اس کی قابلیت کیا ہے، اس کو شریعت سنت کی معلومات کتنی ہیں، کیا یہ غیبت کر رہا ہے یا محض دوسرے کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہے یا دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ باتیں واضح نہیں ہوتی اور آپ رائے بنا لیتے ہیں۔ تو شریعت ہمیں احتیاط سکھاتی ہے۔ کیا سکھاتی ہے؟ دوسری بات، بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ بدگمانی سے اونچی کہی ہے، بچنا چاہیے، یعنی کسی کے بارے میں برا سوچنے سے بچنا چاہیے جب تک حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ اب حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو اب ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم اصلاح، اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، ہم کسی طرح اس میں بہتری لائیں۔ ہم تو اس میں مسالے لگا کے بات اتنی زیادہ بڑی کر کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک شخص سے گناہ ہوا، کسی شخص سے گناہ ہوا، آپ کے علم میں آ گیا، اب آپ اسے مزے لے لے کر 10 کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میں اس کے بارے میں یہ جانتا ہوں۔ وہ جس نے گناہ کیا ہے ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، توبہ کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام پا گیا ہو، اور میں اس کی برائی کر کے خود برا بنتا چلا جا رہا ہوں، اپنی نیکیاں ضائع کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ہم اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ مسلسل حدیث شریف کہتی ہے کہ کسی شخص نے کسی غلطی کر کے توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لی ہو، اب اس کی اس برائی کا بیان کرنا، جبکہ آپ کو معلوم ہو وہ توبہ بھی کر چکا ہے، پھر اس برائی کا بیان کرنا، تو آپ خود اس برائی میں پڑ جائیں گے۔ اور ہمارا یہ کاروبار ہے یا نہیں ہے؟
کہیں بیٹھے ہوں غیبتیں تو ہم یوں کرتے ہیں جیسے اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہونے والی، مزاج ایسے بن گئے ہیں۔ تو یہ جو رواج پا رہی ہیں یہ باتیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں فاصلے آ جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور نیکی کے بارے میں تو پھر مزاج ہی نہیں رہتا۔ اب جو سنا رہا ہے اس کو خدا کا خوف ہے؟ جو بات وہ کہہ رہا ہے کیا اس کو نہیں معلوم کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس کا مطلب وہ رب کو بھولا ہوا ہے۔ تو بعض باتیں کفر تک لے جاتی ہیں، بعض گناہ رہتی ہیں، بعض کفر تک لے جاتی ہیں۔ اولیاء علماء کے حوالے سے سن لیں، جب میں علماء کہتا ہوں یا اولیاء کہتا ہوں تو کیا مطلب؟ اللہ کے نیک بندے، ایمان والے۔ علماء بہت کہلاتے ہیں، پیر بھی بہت کہلاتے ہیں، مگر وہ سب مراد نہیں ہیں۔ جو کہلاتے ہیں اور ہے نہیں ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا۔ تو مراد کون ہیں؟ ایمان والے، واقعی نیک بندے۔ تو ان کے بارے میں برا سوچنا اور کہنا یہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، ہمارا بیڑا غرق کر دیتا۔ اور یہ جملہ سن لیں عربی کا، لحوم الاولیاء مسمومۃ، اولیاء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ کہ ان کے بارے میں کوئی بات کرو گے تو پھر بچو گے نہیں، پکڑ ہوتی ہے۔ اب کسی کو آپ نے مرشد مان لیا، استاد مان لیا، اور وہ واقعی ہے، صحیح ہے، عقیدے کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی۔ کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اور آپ نے اس کے خلاف سوچا یا اس کے خلاف کہا، آپ کی خیر نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تحقیق نہیں کی، آپ کو حقیقت معلوم نہیں ہے اور آپ نے برا گمان کر لیا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں سخت پکڑ ہوگی، اور ایسی پکڑ ہو جاتی ہے بعض مرتبہ کہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ تو احتیاط کی ضرورت، اونچی ذرا زور سے، آپ کو یاد ہو گئی بات، توجہ سے میں نے کہلوائی ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ اب پہلے آیتیں سن لیجئے، پھر مزید گفتگو کرتا ہوں۔